اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس مکی صورت ہے، 15 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ مبارکہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 10 تک ہے اور دوسرا حصہ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 15 سورت کے اختتام تک مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مختصر اور انتہائی جامع انداز میں انسان کو بتاتی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور اس کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی۔ اور یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے بھی منفرد ہے کہ اس میں لگاتار اللہ رب العزت نے جتنی قسمیں کھائی ہیں قرآن کریم کی کسی اور صورت میں نہیں۔ اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ رب العزت انسان کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس کیا کیا اختیارات ہیں اور ان اختیارات کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ قرآن کریم کی یہ مختصر صورتیں یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ آپ سورہ بقرہ کو پڑھتے ہیں جو تقریباً 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے۔ آپ پڑھتے پڑھتے اس میں مختلف مضامین کو پڑھتے ہیں، گزرتے ہیں، لیکن انسان کو ان صورتوں کے پڑھنے کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے مضامین میں یا ان کو بیان کرنے میں کہیں کوئی سقم رہ گیا ہے، کہیں کوئی نقص رہ گیا ہے، کہیں کوئی خامی رہ گئی، کہاں بڑی طویل صورتیں اور کہاں مختصر صورتیں۔ لیکن ان مختصر صورتوں میں اللہ رب العزت نے اس خوبصورت انداز سے اپنے کلام کو مرتب کیا ہے کہ انسان کا دل ان کی طرف مائل بھی ہوتا ہے اور انسان کو وہ صورتیں زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب وہ اس سورج کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، اور دن کی قسم جب وہ اسے چمکا دے، واللیل اذا یغشاها، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈانپ لے، والسماء وما بناها، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا ہے، والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے پھیلایا ہے، ونفس وما سواها، اور انسان کی قسم اور اس ذات کی جس نے اسے صحیح صحیح بنایا ہے، فألہمها فجورها وتقواها، پھر اس کے دل میں ڈال دیا اس کو بدکاری سے بچنے کا اور پرہیزگاری کا راستہ۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اسے پاک کر لی، وقد خاب من دساہا، اور یقیناً ناکام ہوا وہ شخص جس نے اسے خاک میں ملا دی۔ یہ پہلی 8 آیات اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف قسموں پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان آیات میں اس کائنات کی نشانیاں جن کو انسان دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اور ان کے فرق کو بھی وہ ملاحظہ کرتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ان ساری چیزیں اور ان کی قسم کھا کر اللہ نے ایک بڑی بات کی۔ آپ دیکھیے کہ عام زندگی میں ایک عام آدمی جو تھوڑی بہت دینداری کا برم رکھتا ہے اور اس کے اندر کچھ خدا خوفی ہے، وہ قسم کے معاملے میں بہت محتاط ہوتا ہے۔ وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، قسم نہیں اٹھاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میری زبان جو ہے اسی پہ اعتماد کر لو، میں قسم نہیں اٹھا سکتا، اتنا وہ محتاط ہوتا ہے۔ آپ تصور کیجئے
کہ اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ قرآن کریم کی مختلف صورتوں کا آغاز قسموں سے کرتا، اور اس سورہ مبارکہ میں آپ یوں سمجھیے کہ اس لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ تمام صورتوں سے منفرد ہے کہ اللہ نے اس میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی قسمیں کھائیں۔ پہلی قسم ہے سورج کی، دوسری قسم ہے سورج کی روشنی کی، ضحیٰ۔ ضحیٰ کا لفظ اگلی ایک سورج چھوڑ کے اس سے آگے سورت والضحیٰ بھی اسی نام سے ہے۔ یہ جس وقت سورج کی روشنی خوب واضح ہو جاتی ہے اور وہ تھوڑا اس کے ذریعے سے چیزوں پر اثر گرمی کا آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ضحیٰ ہے۔ تیسری قسم ہے والقمر اذا تلاہا، سورج جاتا ہے تو فوراً اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چاند آ جاتا ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے ایک جگہ پر یوں کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے چلا دیا۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جو سمجھنا چاہے وہ سمجھ بھی سکتا ہے، اور جو شکر گزاری کا راستہ لینا چاہے اس کے لیے وہ راستہ بھی ہے۔ تو سورج گیا اور چاند اس کے پیچھے پیچھے نکل آیا، اور فرمایا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، یہ چوتھی قسم ہے۔ دن جس وقت سورج خوب روشن ہو جائے اللہ رب العزت اس وقت کی قسم کھا رہا۔ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا، یہ پانچویں قسم ہے، جب رات آتی ہے تو سورج ایسے غائب ہوتا ہے جیسے کہیں اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اب اس آیت میں دو قسمیں ہیں، آسمان کی قسم اور خود آسمان کے بنانے والے رب کی قسم۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اس میں بھی دو قسمیں ہیں، زمین کی قسم اور زمین کو پھیلانے والے رب کی قسم، کہ جس نے زمین کو ایسے توازن سے خوبصورتی سے پھیلایا ہے کہ آج تک ہزاروں سال سے وہ انسان کی تمام تر ضروریات کو پورا کر رہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں بھی اللہ رب العزت نے دو قسمیں کھائیں۔ ایک انسان کی قسم، انسان کی قسم کس لیے کہ انسان اس کائنات کے جہانوں میں سے ایک جہان ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ میڈیکل سائنس نے انسان پر کتنی ترقی کی۔ ابھی یہ ایک جو بیماری آئی ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے، کیسے کیسے انسانی ذات سے متعلق نئے راز اس کے ذریعے سے کھل گئے، نئی حقیقتیں اس کے ذریعے سے کھل گئیں، اور کتنی نئی چیزیں ایسی ہیں جن پر ریسرچ ہوئی ہے، اور کتنی نئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے سامنے آئیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ انسان پر صرف اس میڈیکل سائنس میں کتنی کتابیں، کتنے صفحات لکھے گئے، اور یہ سارے صفحات کیا ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے کتنی بڑی اس کائنات میں اپنی نشانی بنایا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور کہاں جانا ہے تمہیں؟ اپنے آپ میں تو غور کرو۔ افلا تبصرون، دور کہاں جانا ہے؟ اپنے آپ میں غور کرو۔ اور انسان پر جو کچھ لکھا جا رہا ہے یہ دراصل اس کے رب کی، اس کے بنانے والے کی، یہ اس کے خالق کی تعریف ہے کہ اس نے اس کو ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ انسان کو آج تک اس کے جسم کو اور اس کے اندر کے نظام کو پورے طریقے سے سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ جتنی بھی بیماریاں لا علاج ہیں یہ ہمارے اعتبار سے لا علاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کوئی بیماری ایسی نہیں جس کی اللہ نے دوا نہیں رکھی۔ اس دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو لا علاج ہے۔ یہ لا علاج کس اعتبار سے ہے؟ یہ ہمارے اعتبار سے، یہ میڈیکل سائنس کے اعتبار سے، کہ کوئی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے سامنے نہیں آئیں لیکن کچھ وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں انسان کے سامنے آ رہی ہیں۔ بہت سی بیماریاں جو پہلے ناقابل علاج ہوتی تھی آج ان کے علاج دنیا میں موجود ہیں اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور وما سواہا، صرف انسان کی قسم نہیں، اس ذات کی قسم جس نے انسان کو ٹھیک ٹھیک بنایا، تندرست و توانا بنایا، اس کے اعضاء کو ایسے طریقے سے جوڑا، ایسی خوبصورت اس کی ڈرائنگ کی
ایسا خوبصورت اس میں کنیکشن بحال کیا کہ انسان کے سارے اعضاء اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کا بنانے والا وہ ہے جو احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین، فرمایا اللہ احسن الخالقین ہے، سب سے حسین، سب سے خوبصورت تخلیق کرنے والا وہ۔ اور فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اب اللہ نے صرف انسان کو ایک جاندار نہیں بنا دیا جیسے عام جاندار ہیں، جیسے عام حیوانات ہیں، ایسا نہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو ہم بڑی آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ نیکی اور برائی دونوں کا تصور انسٹال کر دی۔ ہم موبائل خریدتے ہیں نا، جب موبائل خریدتے ہیں تو اس موبائل میں کچھ ایپس ایسی ہوتی ہیں جو پہلے سے موجود ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں ان کی اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، اور اپڈیٹ کرتے کر کے ان کے نیو ورژن آتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو صرف بنایا نہیں بلکہ اس کے اندر اس کی نیکی اور اس کے گناہ کے بارے میں جو تصورات ہیں وہ سارے کے سارے فیڈ کر دی، وہ سارے کے سارے انسان کے اندر رکھ دی۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر نیکی کا تصور بھی موجود ہے، برائی کا تصور بھی موجود ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم، چاہے وہ یہودی عیسائی ہیں یا وہ لوگ ہیں جو بالکل ہی خدا کے تصور سے آشنا نہیں ہیں، خود کو دہریہ کہتے ہیں، خود کو ملحد کہتے ہیں، لیکن نیکی کا تصور دنیا کے ہر معاشرے میں موجود ہے، اور برائی کا تصور بھی دنیا کے ہر معاشرے میں موجود ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور برائی دونوں کا تصور رکھ دیا ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کو یہ حکم دیا ہے اب محنت کرو، اب دائیں طرف جاؤ بائیں طرف نہ جاؤ، سچائی کی طرف جاؤ جھوٹ کی طرف نہ جاؤ، حلال کی طرف جاؤ حرام کی طرف نہ جاؤ، امانت کی طرف جاؤ خیانت کی طرف نہ جاؤ۔ اور یہ وہی بات ہے جو سورۃ الدہر میں اما شاکرن و اما کفورا، شکر گزار بن جاؤ تو بھی تمہارے پاس اختیار ہے، نہ شکری کرنی ہے تو بھی اختیار ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ فرماتے ہیں جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے، کھلی چھٹی۔ دنیا میں اختیارات کے استعمال کی کھلی چھٹی ہے، اجازت ہے، اور اسی کو قرآن کریم نے ایک اور جگہ پر یوں کہا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی وہ فطرت ہے جو بائی نیچر اللہ نے انسان میں رکھی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات حدیث میں فرمائی کل مولود یولد علی الفطرہ، آپ نے فرمایا ہر بچہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر نیکی کا تصور بھی ہے برائی کا تصور بھی ہے، اور وہ اپنے رب کو پہچاننے میں، اپنے رب کو جاننے میں تگ و دو اور کوشش میں بھی لگا رہتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ ایسے جو ایسے معاشروں میں رہے جہاں انہیں کسی نے دین کی دعوت نہیں پہنچائی، لیکن وہ تحقیق کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے دین تک پہنچ گئے، اور پھر صرف پہنچے نہیں اپنایا بھی۔ اور آپ نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، پھر ماں باپ یا اسے یہودی بنا دیتے یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا اسے آگ پرست بنا دیتے۔ اور آپ نے پھر حدیث میں فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے کان کٹے ہوتے ہیں؟ صحابہ نے کہا نہیں، کان تو نہیں کٹے ہوتے، جو بھی جانور اس کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ مشرکین جیسے بعد میں اس کے کان کاٹ دیتے ہیں، بعد میں اس کے گلے میں مختلف تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے مختلف چیزیں لٹکا دیتے ہیں، آپ نے فرمایا بیائی نہیں انسان کا بھی یہی معاملہ ہے، وہ اپنی ماں کے پیٹ سے جب دنیا میں آتا ہے تو بائی ڈیفالٹ اس کے اندر نیکی اور برائی دونوں کا تصور موجود ہوتا ہے، لیکن ماحول، معاشرہ، والدین یہ اس کو اس سمت میں بہا دیتے ہیں جس سمت میں کہ وہ خود چل رہے ہوتے ہیں۔
اس لیے آپ نے اس بات کی بڑی تاکید کی کہ رشتے کا انتخاب دین کی بنیاد پہ کرو۔ یہ صرف تم دو لوگوں کا معاملہ نہیں بلکہ اس پر آگے پوری نسل کی اساس اور بنیاد ہے۔ ماں کا جو اثر اولاد پہ پڑتا ہے باپ کا نہیں پڑتا۔ ماں کی طرف سے جو اثر اولاد پہ آتا ہے باپ کی طرف سے ویسا نہیں آتا۔ ماں نے سارا دن بچوں کے ساتھ رہنا گزارنا ہے، اس لیے آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ بچوں کے لہجے میں باپ کے لہجے سے زیادہ ماں کا لہجہ ہوتا ہے۔ بچوں کے بولنے میں، بچوں کی آواز میں باپ کے لہجے سے، باپ کی آواز سے زیادہ ماں کی جو آواز ہے اس کی مشابہت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس بات کی یہاں تاکید کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک موقع پر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون سا مال ہے جس کے حصول کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا زوجۃ صالحۃ تعینہ علی دینہ۔ آپ نے فرمایا نیک بیوی جو دین کے معاملے میں تمہاری مدد کرے، اس کے لیے کوشش کرو۔ اور بیوی کے بارے میں قیامت کے دن خامن سے سوال ہوگا۔ بیوی کے بارے میں قیامت کے دن خامن سے سوال ہوگا کہ باپ کے بعد وہ تمہاری ذمہ داری میں تھی تو تم نے اس کو آگے کیسے چلایا، تم اس کو کیسے آگے لے کر چلے، اور تم نے آگے اس کو کیسا ماحول فراہم کیا۔ اب یہاں تک اللہ رب العزت نے مسلسل یہ قسمیں کائنات کی، اس کی نشانیوں کی بیان کی۔ اور آپ دیکھیے دو چیزیں ہیں، سورج ہے، چاند ہے، دونوں کی قسم ہے، دن ہے، رات ہے، دونوں کی قسم ہے، آسمان ہے، زمین ہے، دونوں کی قسم ہے، پھر انسان ہے اور انسان کی تخلیق کے لیے اللہ رب العزت کی جو قدرت اس کے اندر نظر آتی ہے اس کی، اور پھر اس کے ساتھ یہ بتا دیا کہ جیسے یہ ساری چیزیں جوڑا جوڑا ہیں تو انسان کے اندر بھی دو قسم کے مادے موجود ہیں، ایک خیر کا، ایک برائی کا، اور وہ دونوں انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی۔ اور پھر ان قسموں کے بعد بات کیا کی؟ فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ ہے جس نے اس نفس کو، اپنی ذات کو پاک کر لیا، پاکیزہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہو۔ ایک قسم، پھر مسلسل قسمیں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان دو آیات میں جو جواب قسم کے طور پر ارشاد فرمایا، اور یہ مکی صورت ہے، اس دور کی صورت ہے جس وقت کے ابھی نماز کی فرضیت کا حکم نہیں تھا۔ سورۃ اعلیٰ مکی صورت جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی، وہاں بھی یہی مضمون ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی ابھی نماز کا حکم نہیں ہے، ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، ابھی روزہ، حج، جہاد کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ سب سے پہلے اپنا اندر پاک کرو، سب سے پہلے اپنا اندر پاک کرو۔ آج نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن اندر پاک نہیں۔ یہ فرق ہے صحابہ کا اور ہم۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا اور پھر ہم نے قرآن کو سیکھا۔ ایمان پہلے، قرآن بعد میں۔ ایمان ہماری زندگی میں تو ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ ایمان کیسے سیکھتے ہیں؟ ایمان کیسے سیکھتے ہیں؟ ہماری زندگی میں تو ہم نے نہیں سیکھا۔ تو تعلمنا الایمان، ایمان پہلے ہے اور قرآن بعد میں سیکھا۔ یہاں یہی بات ہے، اسی کو اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی زبان میں کہتے ہیں تزکیہ۔ اور تزکیہ وہ چیز ہے جس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو مبعوث کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کو مبعوث کیا گیا کہ آپ لوگوں کو پاکیزہ کیجیے۔ اب وہ پاکیزگی سب سے پہلے تھی کفر اور شرک سے، اور کفر اور شرک سے پاکیزگی کے بعد اگلا کام تھا انسان کے دل کی پاکیزگی۔
دل صاف ہو، دل پاکیزہ ہو، اللہ کے ماں سوا انسان کے مومن کے دل میں کچھ نہ ہو۔ اور اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جائے، اللہ سے بڑھ کے کچھ نہ ہو، اس کے حکم سے بڑھ کے کچھ نہ ہو۔ اس لیے صحابہ کرام نے مکی دور کے اندر لا الہ الا اللہ کے نعرے پر، صرف اس نعرے پر، اس اعلان پر ہر طرح کے حالات کا سامنا کیا، ہر طرح کی تکالیف کا سامنا کیا۔ تو سب سے پہلی چیز جو میرے اور آپ کے لیے ہے وہ کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، اندر کی پاکیزگی۔ تسبیحات کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اندر کی پاکیزگی، دل کی نرمی۔ آج اس پر ہمیں انتہائی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی عبادات بھی کر لیتے ہیں، لیکن رشتہ داروں سے معاملات صاف نہیں، دل صاف نہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر گناہوں کی اور بد کردار لوگوں کی دل میں محبت اتنی زیادہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھی غالب نظر آتی۔ اللہ نے ہمیں ماں باپ ایسے دیے جو نیک تھے، مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، لیکن پھر بھی ہم میں سے ہر آدمی میں کوئی 2-4 کوتاہیاں، غلطیاں ایسی ہیں کہ جس کو وہ اب تک چاہنے کے باوجود نہ اس نے چھوڑا ہے، نہ ہی چھوڑنا چاہتا۔ اور وہ چھوڑتا کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں چھوڑتا ہے، وہ 2-4 ان کوتاہیوں کو، ان گناہوں کو اپنے لیے حلال سمجھتا۔ وہ سمجھتا ہے میں سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، بس یہی تو ایک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچ، یہ بڑے گناہوں کی طرف انسان کو لے جاتا۔ تو اپنی ان جو 1 2 3 ہماری عادات ہیں، ان عادات کو بدلیں، ان کا جائزہ لیں۔ جہاں اتنا کچھ چھوڑ دیا ہے وہاں 1-2 چیزیں اور چھوڑ دیں۔ اور جب تک یہ پاکیزگی نہیں، نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے سورۃ اعلیٰ میں ہم نے اس پاکیزگی کو پہلے اور نماز کے ذکر کو پڑھا وہ بعد میں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، پاکیزگی، اور پاکیزگی کے بعد پھر ذکر، پھر نماز۔ اور ذکر اور نماز کا بنیادی مقصد پاکیزگی ہی ہے۔ تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، تو پھر پاکیزگی کیوں نہیں آ رہی؟ ہماری تنہائیاں کیوں پاکیزہ نہیں ہو رہی؟ ہماری زبان کیوں پاکیزہ نہیں ہو رہی؟ ہمارے اخلاق کیوں پاکیزہ نہیں ہو رہے؟ ہماری سوچ فکر کیوں پاکیزہ نہیں ہو رہی؟ آج یہ المیہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ یہ سارے کاموں سے بڑھ کے اور سب سے اہم کام ہے۔ اور کیا فرمایا؟ قد افلح من زکاہا، اس کو تم نے پاک کرنا۔ کپڑا ناپاک ہو جائے تو اسے ہم پاک کرتے ہیں، ہم دھوتے ہیں، ہم صاف کرتے ہیں، ہم خوشبو لگاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بارش ہو جائے اور سب کا تزکیہ ہو جائے، سب کے دل صاف ہو جائیں، سارے پاکیزہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی طرف سے ایسا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اچھی زندگی گزار رہا ہے اور صبح سو کے اٹھے اور ایسی کوئی ہوا چلے کہ وہ بدعمل ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے تو اس کے بعد دعا کرتے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولا۔ اللہ میرے اس دل کو تقوی عطا فرما، وزکیہا انت خیر من زکاہا۔ تو وہ دو کوشش انسان کے ذمے، اور دعا اللہ سے کہ اللہ اس کو پاکیزہ کر، اور تو ہی اس کو بہترین طریقے سے پاکیزہ کرنے والا، انت ولیہا ومولاہا، تو اس کا کارساز بھی ہے اور تو اس کا مولا اور مالک بھی۔ تو مانگنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، جائزہ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو مسجد میں داخل ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ جنتی آ رہا۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک شخص آیا اور باوضو تھا، اس نے آ کے نماز پڑھی، چلا گیا۔ صحابہ کے اندر یہ بڑا تجسس ہوتا تھا کہ آخر اس کو اتنا بڑا اعزاز ملا ہے تو کیسے ملا؟ اس کے گھر چلے گئے، ایک دن اس کے گھر قیام کیا، دوسرے دن کیا، تیسرے دن کیا، اور 3 دن کے دوران کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ تو آخر پوچھ لیا کہ میں تو اصل اس جاسوسی کے لیے آیا تھا
کہ تمہارے گھر کے اعمال کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ تو اس نے کہا اور تو کوئی میرا خاص عمل نہیں، سب سے خاص عمل جو میرے نزدیک ہے وہ یہ کہ رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا، رات کو سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا۔ ایک موقع پر آپ نے صدقہ کی ترغیب دی اور صحابہ اپنی اپنی وسعت کے مطابق، گنجائش کے مطابق لے کر آ گئے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو زمزمہ، کچھ نہیں تھا، بڑے پریشان، ہے ہی کچھ نہیں، موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی ہے، دینا بھی چاہیے۔ صحابہ میں جو غریب کمزور صحابہ ہوتے تھے وہ بھی اسی سوچ کے ہوتے تھے کہ ہم نے دینا ہے، لینے والا تصور نہیں ہوتا تھا، لینے والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی رات کو گئے اور لیٹے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ کروں تو کیا کروں، رات کو لیٹے ہیں، پریشان ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو انسان جب کسی معاملے میں سوچتا ہے اللہ راہ بھی نکال دیتا۔ تو وہ کہنے لگے یا اللہ میرے پاس صدقہ کرنے کے لیے اور تو کچھ نہیں، سارا دن میری عزت کے بارے میں، میری ذات کے بارے میں جس نے جو باتیں کی ہیں میں اپنی عزت کو صدقہ کرتا ہوں اور ان سب کو معاف کرتا ہوں۔ صبح آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جس نے رات اپنی عزت کا صدقہ دیا، سب کو معاف کر دیا؟ تو ابو زمزمہ کہنے لگے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری عادت ایسی ہو گئی ہے، چونکہ ذکر بہت کم کرتے ہیں ہم لوگ، عادت ایسی ہو گئی ہے ایک چھوٹی سی بات بھی ہم زندگی بھر نہیں چھوڑتے، چھوٹی سی بات نہیں چھوڑتے، تو پاکیزگی کیسے آئے گی؟ تھوڑی سی اونچ نیچ ہم اس کو زندگی بھر کے لیے تعلقات اور رشتہ داروں کے ختم کرنے کا ذریعہ بنا دیتے، اور بہت سی اس میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو اس میں بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ وہ غلط فہمیاں پالتے 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 انجام کیا ہوتا ہے؟ انجام یہ ہوتا ہے افتراق، انشقاق، جھگڑا، لڑائی، اور ساری زندگی کے لیے بات چیت ختم، آنا جانا ختم، خوشی غمی ختم، اور پوچھیں تو پوچھنے میں بات بھی کوئی نہیں، بتا بھی نہیں سکتے مسئلہ کیا ہے۔ تو کفر سے، شرک سے اللہ نے ہمیں پاک کر دیا، یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ اس نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ ماں باپ مسلمان تھے، اب اگلا کام ہے اپنے دل کو حسد سے، کینہ سے، بغض سے، عداوت سے، ان چیزوں سے پاک کر۔ اور قرآن کریم کی وہ آیات جو انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی، سورۃ عادیات میں اللہ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ دلوں کو چیر کے اندر سے جو کچھ ہے وہ نکالیں گے کہ ہاں اندر کیا پڑا ہے، اندر کیا ہے۔ تو وہ اندر جو اللہ نے دیکھنا ہے، جس کو قیامت کے دن ہمارے دل سے نکالا جائے گا، وہ کیا ہے؟ تو میں اور آپ سوچ لیں کیا ہے؟ اللہ کے سامنے پیش ہونا، اور پھر ہر کام میں رواج ہو گیا، میت پڑی ہوئی ہے کہ اس سے جو غلطی، کمی، کوتاہی ہوئی ہے آپ اسے معاف کر دیں۔ پہلا سوال تو یہ کہ جن کے حق میں کمی کوتاہی ہوئی، جن سے تعلقات ختم کیے، خوشی غمی ختم کی، وہ تو ہے ہی نہیں ادھر، تو معافی کس سے مانگنی؟ اور دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی جیتے جاگتے کئی سال قطع تعلقی رکھی رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، زندگی میں اس نے ایک مرتبہ نہیں معافی مانگنی، تو اب کی یہ جو معافی اور فارمیلٹی ہے کس کام کی؟ اب کی اس کی جو معافی ہے اس کی کیا حیثیت رہ جاتی؟ وہ ایک فارمیلٹی ہے۔ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اپنے دل کو پاکیزہ کر کے پیش کر، تھوڑے اعمال بھی کام کے ہو جائیں، تھوڑا بھی اچھا کام کرے، تھوڑے سے بھی بہترین گزارا ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا، آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، اور قیامت کے دن وہ سب کی سب اللہ ضائع کر دیں گے۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ اتنی محنت کی اس نے، زندگی کھپا دی، لگا دی،
آپ نے فرمایا کہ ان کی تنہائیاں اور ان کی خلوتیں پاکیزہ نہیں ہوتی تھی۔ کتنے ہی لوگ جو آپ نے فرمایا میری امت کے مفلس لوگ ہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اتنی نیکیاں لے کے آئیں گے اور نتیجہ یہ ہوگا ساری نیکیاں بھی دے دیں گے، لوگوں کے گناہ بھی اپنے سر لے لیں گے اور اللہ جہنم میں بھی ڈال دیں گے۔ نماز یہ کسی مقصد کے لیے ہے، پاکیزگی کے لیے ہے۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اذان ہوئی، وہیں سے اٹھے نماز کے لیے آئے اور یہاں سے اٹھے واپسی جا کے ٹی وی پہ بیٹھ گئے۔ موبائل پہ الا بلا دیکھتے دیکھتے اذان ہو گئی، اٹھے نماز پڑھی، دوبارہ جا کے موبائل چلا لیا اور وہی الا بلا پھر شروع۔ یہ نماز کیا قوت دے گی ہمیں، کیا ہمارے اندر پیدا کرے گی، اور اس کا کیا اثر، کیا رنگ میرے اوپر چڑھے گا؟ کوئی رنگ نہیں چڑھے گا۔ اس کا رنگ ہم نے رہنے ہی نہیں دیا، نہ آنے سے پہلے نہ جانے کے بعد۔ اور اگر میچز وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو ساری نماز میں بس یہی ہے کہ اگلے اوور میں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اگر نماز پڑھنے آ گئے تو پہلی بات تو یہ کہ اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے تو ہم سب کچھ ترک کر دیتے۔ تو یہ پاکیزگی اتنی اہم چیز ہے۔ قد افلح من زکاہا۔ صحابہ کے کپڑے صاف ستھرے نہیں ہوتے تھے، صحابہ کے دل صاف ستھرے ہوتے تھے، اور ان کا فوکس، ان کی ساری محنت اسی بات پہ ہوتی تھی۔ ہماری ساری محنت فکر ہے کپڑوں پہ، لباس پہ، گھڑی پہ، گاڑی پہ، گھر پہ، اور اب تو اس سے آگے کام ہو گیا ہے مردوں کے میک اپ پہ، یہ اس سے آگے بات چلی گئی۔ خواتین کا پورا میک اپ اب مرد بھی باقاعدہ کر، ہم اس پر آ گئے۔ حالانکہ انسان کا جسم کیا ہے جو 35-40 سال کی عمر تک تو شیشے کے سامنے بار بار کھڑا ہونا پسند کرتا ہے، لیکن جب یہی 60 سال سے اوپر جانا شروع ہوتا ہے تو پھر انسان شاید کہ ہفتے میں ایک بار بھی شیشہ نہیں دیکھتا اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے اصل جس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اس کی فکر کرو، اور یہ بات یاد رکھیے جب تک یہ دل نہیں نہ بھریں گے اپنا، اس وقت تک ہم اپنے باہر میں جو کچھ مرضی کر لیں ہمیں سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں نصیب ہوگا۔ دل بھر جائے گا اللہ کی محبت سے، یہ پاکیزہ ہو جائے گا تو باہر کچھ بھی نہ ہو آپ مطمئن ہوں گے۔ اور اگر دل نہ بھرا تو اپنی گھڑی سے اچھی گھڑی کسی کی دیکھی تو وہیں لیٹ جائیں گے، کانفیڈنس لوز۔ اپنی گاڑی سے اچھی گاڑی کسی کی دیکھ لی تو ہماری باڈی لینگویج ہی بدل جائے گی۔ اپنے گھر سے اچھا کسی کا گھر دیکھ لیا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔ تو باہر کو ہم جتنا مرضی اچھا کر لیں، جب تک اس اندر کو بہتر نہیں کریں گے اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دن بدن ہمیں مزید احساس کمتری میں مبتلا کرتا چلا جائے۔ قارون کے پاس کوئی تھوڑا پیسہ تو نہیں تھا، لیکن زکوٰۃ دینے کا معاملہ آیا، جان پہ بن گئی کہ کیسے دوں، کیسے خرچ کروں۔ جتنے لوگ رشوت پہ، سود پہ اور کرپٹ قسم کے لوگ ہیں جو ڈکیتیاں کر رہے ہیں اور بڑی بڑی کرپشن کر رہے ہیں، ساری زندگی بیٹھ کے بھی کھاتے رہے تو ختم نہ ہو، لیکن آخر وہ کون سی چیز ہے جو رکنے نہیں دیتی، وہ کون سی ہوس ہے جو ختم نہیں ہو رہی؟ وہ یہی ہے دل کو جس چیز سے بھرنا تھا وہ اس میں ڈالا نہیں، وہ اس میں ہے نہیں۔ اب پوری دنیا بھی فتح کر لیں، پوری دنیا بھی حاصل کر لیں تو پھر بھی آپ فرعون بن کے ایک موسیٰ بھی برداشت نہیں کریں۔ اور کیا فرمایا؟ قد افلح من زکا۔ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ فلاح اس کا مطلب یہ ہے وہ کامیابی جو انسان کو تھوڑی محنت مشقت سے حاصل ہو، اور اسی کی طرف اس سے پہلے صورت میں اشارہ کیا گیا وما ادراک مل عقبہ، اس کو گھاٹی سے تشبیہ دی گئی کہ چلنا ابتدا میں، آغاز میں تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن جب انسان چل پڑتا ہے تو پھر اللہ آسان کر دیتا۔ جب انسان قدم اٹھا لیتا ہے تو اللہ رب العزت بڑی بڑی قربانیاں دینا اس کے لیے آسان کر دیتا۔ اور فرمایا وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو خاک میں ملا دیا،
وہ بڑے خسارے میں ناکام ہے۔ اور اس کو خاک میں ملانا کیا ہے کہ اس کی اڑان تو بہت اونچی ہونی چاہیے تھی، یہ تو بہت بڑے مقصد کے لیے اللہ نے بنایا تھا۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے میزائل کو آپ مچھر مارنے کے لیے استعمال کریں، اس کو اللہ نے بڑے مقصد کے لیے بنایا تھا، اور ہم نے اس کو اور اس کی صلاحیتوں کو سب کچھ کو کس لیے لگا دیا؟ 4 پیسے کے لیے، اس گھر کو اچھا کرنے کے لیے جس کو ہم ان قریب چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو زندگی کے 60 سال مل گئے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ میں ایسے تھا، میں ویسے تھا، مجھے یہ عذر تھا، مجھے یہ عذر تھا۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس نے زندگی میں ہر طرح کا دور دیکھ لیا، ہر طرح کے حالات دیکھ لیے، ہر طرح کی تاریخ کا اس نے سامنا کر لیا، اللہ کے ہاں اس کا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ لیکن بات کیا ہے، جب اندر سے ہم کرنا چاہیں، اندر سے ہم اس دل کو اللہ کی محبت سے بھرنا چاہیں، اور آج بھی ہمارے موجودہ زمانے میں بھی ایسی بے شمار مثالیں جنہوں نے سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر اسی چیز کو اپنا مقصد بنایا، پرسکون مطمئن۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کو پاکیزہ کرنا یہ زندگی میں سب سے اہم، سب سے بڑا کام ہے، اور اسی کی پاکیزگی پر اللہ کے ہاں فیصلہ ہو۔ اب اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، اس میں اللہ رب العزت نے ایک مثال بھی دی اور اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور برائی کے تصور کو رکھ کر صرف چھوڑ نہیں دیا، ختم نہیں کر دیا کہ ٹھیک ہے کوئی بھی معاشرہ جس چیز کو مرضی نیکی سمجھے اور کوئی بھی معاشرہ کسی چیز کو مرضی گناہ سمجھے۔ اگر اس چیز پہ چھوڑ دیا جاتا تو دنیا کے معاشروں کو اگر ہم دیکھیں، ایک جگہ ایک کام جرم ہے اور دوسری جگہ وہی کام کوئی جرم نہیں۔ تو اللہ نے کیا کیا، نیکی اور برائی کے تصور کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور انبیاء کے ذریعے سے اس کا فیصلہ کروایا، یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے۔ تو نیکی وہی جس کو اللہ نے نیکی قرار دی، برائی وہی جس کو اللہ نے برائی قرار دی۔ اور اسی تصور کو اگر ہم سمجھیں گے تو پھر یہ نیکی نیکی ہوگی۔ اپنی طرف سے جن چیزوں کو ہم نیکی کے اعمال کر کے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور ان کے بعد ان کاموں کو چھوڑ رہے ہیں جو زیادہ اہمیت کے تھے، تو یقیناً یہ میرے اور آپ کے لیے خسارہ ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ناکامی ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے یہاں پر حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، اس کا تذکرہ کیا۔ قرآن کریم میں اس کا کئی جگہ پہ تذکرہ کیا گیا۔ سورۃ ہجر جو ہے وہ انہی کے علاقے کے نام سے قرآن کریم میں سورت ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کی بستیاں وادی قرا سے لے کر وادی ہجر تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1700 کے قریب ان کے چھوٹے بڑے دیہات تھے، اور یہ پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام ان کے اندر مبعوث ہوئے، انہوں نے اس قوم کو دعوت دی، ان کو سمجھایا بتایا، کسی طرح بھی ماننے پر آمادہ نہ ہو۔ تو آخر انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ ہماری مرضی کا کوئی معجزہ، نشانی وہ ہمیں دکھائیے، ہم مان لیں گے۔ آپ نے کہا کہ اگر ایسے ہی مان لاتے ہو تو ٹھیک ہے۔ معجزے کا مطالبہ یہ کیا کہ ایک پہاڑ پھٹے، اس میں سے اونٹنی نکلے اور اس کے ماتھے پر سیاہ داغ ہو، اور وہ 10 ماہ کی حاملہ ہو، اور نکلتے ہی وہ بچہ جنے۔ صالح علیہ السلام انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ انبیاء اپنی امت کے لیے بڑے حریص ہوتے کہ اللہ تو کر سکتا ہے، تو قدیر ہے، یہ معجزہ ان کو دکھا دے، یہ ایمان لے آئیں۔ چنانچہ ساری قوم کو جمع کر لیا گیا، اللہ سے دعا کی، درخواست کی، پہاڑ پھٹا، اونٹنی نکلی، چرنے لگی، تھوڑی دیر کے بعد اس نے بچے کو جنم دے دیا۔ 6000 لوگ اس موقع پر ایمان لے آئے، اور جو بڑے بڑے اس وقت کے سرغنے تھے یا اس قوم کے غنڈے تھے، جس کو قرآن کریم نے کہا کہ اس قوم میں 9 بڑے بڑے غنڈے تھے، وہ اور ان کے ماننے والے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے،
تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم اگر نہیں مانتے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اور اللہ کی اس نشانی کے بارے میں تم نے کبھی سوچنا بھی نہیں ہے، میلی نگاہ سے اس کو دیکھنا بھی نہیں۔ اور طے یہ ہوا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، سورۃ قمر میں اللہ فرماتے ہیں کہ طے یہ ہوا کہ ایک دن کنویں سے یہ پانی پیے گی اور باقی کوئی جانور پانی نہیں پیے گا، اور دوسرے دن باقی قوم کے سارے جانور پانی پئیں گے۔ یہ امتحان تھا۔ چنانچہ وہ اونٹنی جب پانی پیتی سارا پانی پی جاتی اور پانی بچتا نہیں تھا، جب دوسرے جانوروں کی باری آتی تو وہ اگلے دن پانی پیا کرتے تھے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ آخر یہ ایک دن کا بھی جو نقصان ہے، ہمارے جانور جو پانی نہیں پیتے، ہم یہ بھی کیوں برداشت کرتے۔ تو ایک عورت تھی، اس کے پاس بہت سی بکریاں تھیں، بہت سے جانور تھے، قدار بن صالح یہ وہ شخص تھا، اس کا اس عورت سے تعلق تھا اور وہ چاہتا تھا کہ میرا اس عورت سے نکاح ہو جائے۔ چنانچہ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ تم اس اونٹنی کو راستے سے ہٹاؤ، اسے قتل کرو، اسے مار دو، تو پھر جانور بھی تمہارے، اور یہ سب کچھ جو ہے جو تم کہتے ہو میں سب مان لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ شخص ویسا ہی ہے جیسے میری قوم میں ابو زمعہ ایک کافر ہے، آپ نے فرمایا یہ ویسا ہی تھا۔ اب جو 9 بڑے بڑے سردار تھے ان میں ایک یہ بھی تھا، تو انہوں نے پروگرام بنایا اور وہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ ایک جگہ سے اونٹنی گزر رہی تھی اور اس نے اس اونٹنی کے پاؤں کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، جس کو قرآن کریم نے یہاں پر یہ کہا فَعَقَرُوهَا کہ اس کی کونچیں کاٹ دی، اس نے وہ کاٹ دی اور اونٹنی اس طریقے سے تڑپ تڑپ کے مر گئی۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، 3 دن کی بس مہلت ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ اب یہاں پہ ایک اور بات جو گزشتہ آیات کے حوالے سے بھی ہے کہ اس ایک آدمی نے یہ جرم کیا تو پوری قوم پر اللہ کا عذاب آیا۔ حالانکہ ایک آدمی کے جرم کی وجہ سے پوری قوم پہ تو اللہ کا عذاب نہیں آنا چاہیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری قوم اسے اکسانے میں، اس کا ساتھ دینے میں اور برائی کے اس کام میں اس کی معاون مددگار تھی، کوئی زبان سے تھا، کوئی عمل سے تھا۔ تو وہ جرم ایک آدمی کا جرم نہیں تھا، پوری قوم کا جرم تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے یہ پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ قوم سمود کا بدبخت آدمی کون تھا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ قوم سمود کا بدبخت آدمی وہ تھا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی تھی اور اس کو قتل کر ڈالا تھا۔ آپ نے پوچھا تمہیں پتہ ہے میری امت کا بدبخت آدمی کون ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے علم میں نہیں۔ تو آپ نے فرمایا میری امت کا بدبخت آدمی وہ ہوگا جو تمہارے سر پہ وار کرے گا اور سر کے خون سے تمہاری داڑھی رنگین ہوگی اور تم شہید ہو جاؤ گے، وہ میری امت کا بدبخت آدمی ہوگا۔ اور وہ عبد الرحمن ابن ملجم تھا جس نے ایک عورت کے اکسانے پر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کیا۔ تو قرآن کریم نے یہاں پر اس واقعے کا تذکرہ کیا اور یہ فرما دیا کہ نیکی اور برائی ان دونوں کے معیار اللہ نے مقرر کیے ہیں، اور نیکی کو پروموٹ کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے اور انہوں نے امتوں کو آ کر بتایا کہ نیکی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کا گزر اس بستی سے ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جن صحابہ نے وہاں کے کنووں سے پانی بھرا تھا اور کئی نے کنویں سے پانی لے کر اس سے آٹا بھی گوندھ لیا تھا، آپ نے وہ بھی پھینکنے کا حکم دیا، فرمایا جانوروں کو کھلا دو، اور آپ خود کپڑا ڈال کے ان کے علاقے سے گزرے۔ آپ نے فرمایا جلدی اس علاقے سے گزرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اللہ کا عذاب آ جائے۔ یعنی ایسے لوگوں سے جو مر گئے اور ان کو ایک طویل عرصہ گزر گیا، آپ نے ان کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ اللہ کے عذاب کے معاملے میں
نافرمانوں کے معاملے میں انسان کو اتنا محتاط ہونا چاہیے جائے کہ انسان کی قلبی محبتیں، دلی لگاؤ اور یہ ساری کی ساری چیزیں ان کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، یہ انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ آپ نے یہ فرمایا صرف اسی کنویں سے پانی بھرنا ہے جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس جگہ وہ اونٹنی بیٹھا کرتی تھی تو میں نے جب اس جگہ کی پیمائش کی تو وہ 60 فٹ تھی، یعنی وہ اونٹنی اپنے قد و قامت میں، جسم میں عام جانوروں سے بہت زیادہ مختلف تھی، اس لیے وہ جس طرف ہی جاتی تھی باقی جانور سارے کے سارے وہاں سے بدک کر چلے جاتے تھے۔ تو اب ان آیات میں اس کا تذکرہ کیا، فرمایا کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب جھٹلا دیا، اذ انبعث اشقاہا، جب ان میں سے نہایت بدبخت آدمی اٹھا، فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے کہا، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کا، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کی باری کا خیال کرنا، فکذبوہ فعقروہا، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اس کے پاؤں کاٹ دیے، فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پس ہلاکت ڈال دی ان کے رب نے ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کو برابر کر دیا، ولا یخاف عقباہا، اور اس کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ اب یہاں پر قرآن کریم نے پہلی بات کیا فرمائی، کذبت ثمود بطغواہا، اپنے نبی صالح علیہ السلام کو سرکشی کی وجہ سے اپنی طاقت کے بلبوتے پر انہوں نے جھٹلا دیا، اور وہ نافرمان اس کو کیا کہا گیا، اذ انبعث اشقاہا، بدبخت ترین آدمی تھا جس نے اس گناہ میں اپنی قوم کا ساتھ دے کر آگے لگ کے اس میں حصہ لیا۔ اور یہاں رسول اللہ سے مراد صالح علیہ السلام، ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے پہلے ہی خبردار کر دی کہ یہ جرم نہ کرنا، یہ غلطی نہ کرنا، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایسا عذاب ان پر بھیجا جس نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اور زمین کے برابر کر دیا۔ اور یہ کیوں بھیجا، بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ سے۔ اللہ کی طرف سے پکڑ، اللہ کا عذاب یہ دنیاوی امور کی وجہ سے نہیں آتی۔ اور آخری آیت کیا فرمائی، ولا یخاف عقباہا، اللہ کو کسی کا ڈر کوئی نہیں۔ یہ دنیا کی حکومتیں ہیں جو اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے دین کے سودے کر دیتی، اللہ کو ڈر نہیں ہے کسی کا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے احتجاج کر دیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، طاقت کو آزمائیں گے، فوجیں اکٹھی کر لیں گے۔ فرمایا اللہ کو اس بات کا ڈر نہیں، وہ شہنشاہ ہے، وہ مالک الملک ہے، اس کو اس کی بادشاہت کو نہ زوال ہے نہ ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تو خود دوسروں کو بادشاہت عطا کرنے والا ہے۔ آج دنیا میں اپنی حکومت اقتدار کو بچانے کے لیے دین ایمان کا کیسے سودا کیا جائے؟ ابھی حالیہ دنوں میں سعودیہ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف وہی قوانین سعودیہ میں ہوں گے جو قرآن میں آئیں، جو حدیث میں ہیں ہم اس کو اپنے ملک کا قانون نہیں بنائیں۔ اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد بات کرنے کا یہ ہے، چونکہ یورپ کی طرف سے یہ دباؤ ہے کہ یہاں پر جو زنا کی وجہ سے لوگوں کو سنگسار کیا جاتا ہے اس سزا کو ختم کرو۔ چنانچہ اس سزا کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی، اور بھی آگے چل کے نہ معلوم یہ کیا کیا کریں۔ اقتدار کو بچانے کے لیے ہر چھوٹا بڑا دین کی مخالفت میں جو بھی کام ہے کرتے چلے جا رہے، لیکن اللہ بھی کیا کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اور پھر جب اللہ کی وہ مہلت پوری ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اور لوگوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔